بات کرنی ہے تو کریں، نہیں تو میرا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولیے نا، کیا بولنا ہے آپ کو؟ انداز بہت بے لچک ہو گیا تھا اب کہ ناجیہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے، یہاں نہیں کر سکتی میں۔ تو ٹھیک ہے، مت کریں۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا سمجھوں میں؟ ایک نمبر دینے سے آپ کا کیا جاتا ہے؟ ناجیہ روحان سی ہو گئی تھی۔ عمل بھی بمشکل جم کر کھڑی رہی۔ ولی احمد بہت بے رحمی سے بات کر رہا تھا۔ میں اپنا نمبر ہر کسی کو نہیں دے دیتا بی بی۔ آپ نے جو بات کرنی ہے یہاں اس مہمانوں سے بھرے لاؤنج میں کریں، اور اگر یہ آپ کی کوئی چال ہے تو اسے اپنے ساتھ باندھ کر رکھیں، کیونکہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سمجھیں آپ؟ آخر میں درستی سے کہا تو عمل نے تھوک نگلا۔ اس کے پیر کانپنے لگے تھے اور ناجیہ کی تو حالت ہی بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ اتنی حد تک پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا کسی لڑکی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ اس نے بہت دل گرفتگی سے کہتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میں اتنا ہی سنگ دل اور بے رحم ہوں، اور کچھ؟ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو عمل نے دھڑکتے دل کو سنبھالا۔ اس نے ولی کو کبھی کسی سے ایسے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آئندہ مجھے اس طرح بلا وجہ روکنے کی ہمت بھی مت کیجیے گا، نہیں تو آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے میری بے رحمی کا۔ ایک اچڑتی نظر اس پر ڈال کر وہ پلٹ گیا۔ ناجیہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا تاکہ آواز باہر نہ نکلے رونے کی، پھر اوپر بھاگ گئی۔ عمل نے ہمدردی سے اسے اوپر بھاگتے دیکھا تھا، پھر پلٹ کر دروازے کو دیکھا جس سے نکل کر وہ ابھی گیا تھا۔ اس نے بھی تھکے قدم ٹی وی ہال کی جانب بڑھائے اور برے دل کے ساتھ سجائے گئے جھولے کو دیکھے گئی۔ ناجیہ کے ساتھ اس کا رویہ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ولی نے اگر اسے بھی اسی طرح جھڑک دیا تو وہ کدھر جائے گی؟ دل ایک دم سے بہت بھاری ہو گیا تھا اور آس پاس بکھرا مہمانوں کا رش اب بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ بے دلی سے وہ پلٹنے لگی تو کسی کے آواز پر ٹھہر گئی۔ جانتی ہیں یہ رنگ کتنا جچتا ہے آپ پر؟ وہ کرنٹ کھا کر مڑی تھی۔ نفیس نے مسکرا کر کہا تھا اسے۔ اس کی صبح پیشانی پر ناگواری سی لکیریں نمودار ہوئیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہر رنگ جچتا ہے مجھ پر، اسی لیے آپ کی آگاہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رکھائی سے کہہ کر اس نے چہرہ پھیرا، مگر اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ آگے بڑھ کر اس کی غلافی آنکھوں میں جھانکا۔ شہد رنگ آنکھیں ناگواری سے چمک اٹھی تھی۔ اتنا نخرہ، اتنا غصہ، صرف میرے لیے؟ اور جب دوسروں سے بات کرتی ہو تب تو منہ سے پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں اتنا ظلم صرف مجھ پر؟ کیوں کوئی گستاخی کر دی کیا میں نے؟ مسکراتے لہجے میں وہ کہتا مسلسل اس کے چہرے کا نظروں سے طواف کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے عمل کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ گستاخی کرنے والوں کو میں صرف لفظوں کی مار نہیں مارتی، ان کے لیے ہمیشہ کڑی سزاؤں کا بندوبست کیے رہتی ہوں میں۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کی، ایک ناقدانہ نگاہ اس پر ڈالی تو آپ کا شمار نہ تو میں نے کبھی قرابت داروں میں کیا ہے اور نہ ہی میرا آئندہ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ میرے لیے صرف میرے تایا کے بیٹے ہیں، جن سے بات کرنا مجھے سخت ناپسند ہے، کیونکہ میں ہر کسی کو نہیں پسند کر لیتی۔ بہت کرارا سا جواب دے کر اس نے نفیس کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ اس کے چہرے پر یکدم حد تک نمودار ہوئی تھی۔ بہت غرور ہے نا تمہیں خود پر؟ جی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ رک کر ایک دم برہمی سے پوچھا تو نفیس نے دانت پیسے۔ ویسے تو بڑی تمیزدار ہو، لوگ تو کہتے ہیں عمل کو بات کرنے نہیں آتی، کسی سے کچھ پوچھو تو جواب دینا نہیں آتا، اور اگر جو انہوں نے تمہاری یہ شعلہ بیانی سن لی تو ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی ان کی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ غلط فہمی کا شکار وہ ہیں تو رہیں۔ میں نے نہیں کہا تھا لوگوں کو کہ میرے بارے میں اندازے قائم کریں۔ میں جو ہوں، جیسی ہوں، اگر انہیں یا کسی اور کو بھی ایک پل کو بھی اسے دیکھ کر آنکھیں گھمائی تھی، مجھ سے مسئلہ ہے تو نہ آیا کرے میرے گھر، نہ کیا کرے مجھ سے بات۔ میں تو کسی کے پیر نہیں پڑی جا کر کے آئندہ مجھ سے بات کریں۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں دماغ خراب کرنے۔ سر جھٹکا۔ آج بڑی غلط فہمی دور ہو گئی ہے میری ویسے۔ اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر وہ بولا تو عمل نے سیاہ لٹ کان کے پیچھے اڑسی چاند کی بالی ایک لمحے کو چمکی تھی۔ ہو گئی نا؟ آئندہ مجھ سے بات مت کیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ رہا دروازہ۔ ہاتھ لمبا کر کے اسے داخلی دروازہ دکھایا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ تنے تاثرات لیے وہ اس کے منہ پر دروازہ گویا بند کر کے پلٹی تھی۔ کمر پر گرتے ریشمی سے بال لہرا گئے تھے۔ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور دراز لگ رہا تھا۔ چاندی کی بالیاں اس کی چال پر ہلکورے لے رہی تھیں۔ اسی وقت ارجمن کچن سے نکلی تو اسے ناگواری سے دیکھا۔ عمل جو پہلے ہی گھومے ہوئے دماغ کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ رہی تھی، نوٹس لیے بغیر آگے بڑھی۔ ارجمن نے کلس کر اسے آواز دی تھی۔ عمل،
اس نے بس چہرہ گھمایا تھا۔ کچھ اور عورتیں بھی دونوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں۔ دور سے شاید وہ نفیس کو اس کے ساتھ بات کرتا دیکھ چکی تھی اور اسی بات پر انہیں بے طرح غصہ چڑھا تھا۔ یہ کیا تم نے بال کھولے رکھے ہیں اپنے ہاں؟ تمہیں تھوڑے دنوں پہلے سمجھایا نہیں تھا میں نے؟ یوں اس طرح مت گھوما کرو، لوگوں کا ایمان خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ ایک پل کو سب کچھ رک سا گیا۔ لاؤنج میں برجمان سارے مہمان اب ان دونوں کی جانب پوری طرح سے متوجہ تھے۔ داخلی دروازے سے اندر آتا ولی بھی ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ اچھا والے انداز میں ان کی جانب مڑی تھی، پھر ہاتھ باندھ کر انہیں سرد نظروں سے دیکھا۔ امل غصے میں تھی، سخت غصے میں۔ پہلے بیٹا اور اب یہ اس کی ماں۔ کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی آواز برف ہو رہی تھی۔ ارجمند اس کے انداز پر گڑبڑا سی گئی۔ میں تمہیں اچھی بات سمجھا رہی ہوں اور تم الٹا مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ ارے دیکھو تو ذرا اس ٹانگ جتنی لڑکی کو۔ وہ اب اونچا بول کر سب کو متوجہ کر رہی تھی۔ بی جان بھی کچن کے دروازے میں چلی آئیں، مگر امل ویسے ہی کھڑی رہی۔ یہ اچھی بات جا کر اپنی بیٹی کو سمجھائیں تائی جان، کیونکہ مجھے تو میرے بابا نے کبھی بھی بال کھولنے سے منع نہیں کیا، نہ ہی میری بی جان کو اس سے کوئی مسئلہ ہے۔ اگر مسئلہ ہے تو آپ کو یا آپ کے بیٹے کو ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو خوش کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے کہ جیسے آپ چاہیں گے میں خود کو ویسے ڈھالتی جاؤں۔ مجھے کھلے بال اچھے لگتے ہیں اور میں انہیں ایسے ہی کھول کر رکھوں گی۔ آپ کی بیٹی بال اسی لیے نہیں کھولتی کیونکہ اس کے بال کھولنے لائق ہی نہیں ہیں۔ سو وہ رکی۔ آنکھیں اب تک ویسے ہی سپاٹ تھیں اور لہجہ سرد۔ ارجمند کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ مجھے آئندہ اس طرح مت کہیے گا تائی جی، میں بہت عزت کرتی ہوں آپ کی اور میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے کوئی گستاخی سرزد ہو جائے، کیونکہ میری زبان کا ذائقہ تو اب تک آپ چکھ ہی چکی ہوں گی۔ آخر میں مسکرا کر پلٹی تو ولی ہلکا سا مسکرایا۔ ارجمند نے کھنکھا کر جیسے آس پاس جمی بے عزتی کو ختم کیا تھا۔ زمانی نے کچن میں داخل ہوتی عمل کو خفگی سے دیکھا تو اس نے شانے اچکائے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکراتا ہوا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ واقعی کیا تیکھا ذائقہ ہے آپ کی زبان کا بی بی۔ لون کی دوسری جانب جاتے ہوئے وہ بڑبڑایا تھا۔ نگار بیگم اور ہاشم بہت سے مہمانوں کو لے کر رسم کے لیے حویلی کے اندر داخل ہوئے تو بے اختیار شور سا اٹھا۔ لڑکیاں داخلی دروازے پر جمی ہاتھوں میں گلاب کی پتیوں سے بھری پلیٹیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ اس نے بھی ایک پلیٹ پکڑ رکھی تھی اور ساتھ ہی ناجیہ بھی کھڑی تھی۔ رونے کے باعث جو میک اپ خراب ہو گیا تھا وہ پھر سے ٹھیک کر کے اب وہ پلیٹ اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی عمل کا موڈ بھی کافی حد تک آف ہو چکا تھا۔ اگر جو شادی اس کے بھائیوں کی نہ ہوتی تو وہ کمرے میں سو رہی ہوتی اس وقت۔ بیزاری سے مہمانوں کو دیکھتے وہ سوچ رہی تھی، گھر میں لڑکی والے داخل ہوئے تو ان پر پھول برسائے گئے۔ نگار بیگم اور بی جان دروازے میں کھڑی ایک دوسرے سے گلے مل رہی تھیں۔ مبارکباد اور حال چال کے بعد سب کو سجے سجائے ٹی وی ہال میں لا کر بٹھایا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد نثار اور بختیار کو بھی جھولے پر بٹھایا گیا۔ سفید کرتوں میں ملبوس اس کے دونوں بھائی بھرپور انداز میں مسکرا رہے تھے۔ اس نے پلیٹ رکھ کر ہاتھ آپس میں رگڑے۔ ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ ناجیہ نے بھی اس وقت ہاتھ رگڑے تھے۔ ٹھنڈ کتنی بڑھ گئی ہے ایک دم سے، ناجیہ نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر گردن گھما کر ولی کو تلاشا۔ وہ نظر نہیں آیا تو نگاہیں مایوسی سے پلٹ آئیں۔ کچھ دیر بعد اس نے بھی آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کے سر سے پیسے وار کر رسم کی اور ایک پتے پر ملی ہلدی میں سے دونوں کے چہروں پر لگائی۔ بختیار مسکرا رہا تھا، البتہ نثار جھنجھلایا تھا، مگر اس نے شرارت سے ذرا سی ہلدی لے کر اس کی ناک پر لگائی تو بہت سے کہہ کے بلند ہوئے۔ رسم ہوئی تو کھانا شروع کر دیا گیا۔ اب لوگ چھٹ کر ادھر ادھر ٹولیوں میں بٹے کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے بھی اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول لیے اور بھوک بالکل نہ ہونے کی وجہ سے چمچ ادھر ادھر کرنے لگی۔ بار بار نظریں داخلی دروازے تک جا کر پلٹ آتی تھی، پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا وہ۔ جب دل بے چین ہونے لگا تو وہ اٹھ کر دروازے کے پاس چلی آئی۔ پتھریلی روش پر ذرا آگے کو قدم بڑھائے اور لان کی جانب دیکھا تو وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ دور بچھی چارپائیوں پر وہ ڈیرے کے بہت سے ملازمین کے ساتھ بیٹھا تھا، کسی ملازم کی بات سنجیدگی سے سنتا۔ اس نے کبھی بھی خود کو اس گھر کا فرد بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت بھی وہ ملازموں کے درمیان بیٹھے اس نے خود کو واقعی اس گھر کا ملازم سمجھا تھا، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ ولی نے بات سنتے سنتے ذرا سا رخ روش کی اس جانب کیا جیسے کسی کو دیکھتا پا کر وہ اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ عمل بے اختیار اطراف میں بنی جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات اسے بالکل بھی نہیں بھولی تھی۔ بے دلی سے پلیٹ پکڑ کر وہ اندر آ گئی، کچن میں آ کر پلیٹ رکھی اور پھر لاؤنج میں بیٹھی بی جان کی طرف آ گئی۔
बी जान मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में जा रही हूँ। कहकर वो जीने चढ़ती अपने कमरे में आ गई और फिर दुपट्टा एक जानिब को डालकर लेट गई। दिल बहुत बोझल हो रहा था और वली अहमद बेतरा याद आ रहा था। लॉन में बैठी वली ने गर्दन उठाकर इसके कमरे की जली लाइट को देखा और फिर गहरा सांस लेता दोबारा से मुलाजमीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। तौबा भाई, तौबा है इस लड़की की ज़ुबान से। एक ज़रा सी बात क्या कर दी मैंने, वहाँ 50 लोगों के दरमियान रगड़ कर रख दिया इसने मुझे। अरे मैं कहती हूँ कि ऐसी ज़ुबान दराज लड़कियों को क्यों बनाऊँ अपने घर की बहू। गज़ब खुदा का, ना कोई तमीज़ तहजीब ना बड़ों से बात करने का सलीका है इसे। तौबा। गुस्से से मिर्चियाँ चबाती अर्जुमंद का बस न चलता था कि अमल की गर्दन कुचल कर रख दे। रह रह कर इन्हें अपनी भरे मेहमानों के घर में हुई बेइज्जती याद आ रही थी। एक जानिब सोफे पर थकी थकी सी बैठी नाजिया ने बेजारी से देखा था उन्हें। तो क्या ज़रूरत थी आपको इतने लोगों में से कुछ बोलने की। इस दिन भी वो आई तो आपने कहीं का गुस्सा कहीं उतार दिया। जाहिर है फिर कौन बर्दाश्त करता है इतना। वो बाल खोले या फिर बांधे, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। इस पर वली के रवैये की कसाफत चढ़ी थी, इसीलिए बेजारी से माँ को कह दिया। कोई और वक़्त होता तो वो बहुत लुत्फ़अंदोज़ होती इस सारी गपशप से, मगर अभी दिल पर बहुत बोझ जमा हुआ था। इसी वक्त नज़ीर और नफीस लाउंज में आकर बैठे। हाँ तो मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही थी, अक्ल से पैदल। इन्होंने हाथ नचाकर कहा तो इसने सोफे की पुश पर गिरा सर उठाया। क्या मतलब ये कि सारे लोग इसे देख रहे थे, चाहे गोइयाँ कर रहे थे कि कैसी हसीन लड़की है, एक दूसरे से पूछ रहे थे कि किसकी बेटी है, कहीं रिश्ता हुआ है इसका या नहीं, और एक तुम हो, हम उम्र हो, मगर तुम मजाल है जो किसी ने तुम्हारी तरफ ज़रा भर भी तवज्जो दी हो। सब इसे ही देख रहे थे, इसे ही सराह रहे थे। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी इससे ज़्यादा। और ये जो भाई है तुम्हारा, एक सख्त नज़र नफीस पर डाली तो वह खफीफ सा होकर नज़रें चुरा गया। कैसे पीछे पड़ा हुआ है इसके। देख लिया ना कि कितनी इज्जत की है इसने तुम्हारी और मेरी इस भरे मजमे में। कल ही कहूँगी हसन से ये रिश्ता वापस ले, हमें नहीं करनी ऐसी बदजुबान लड़की। गुस्से से खोलती वो दुखते पैर ऊपर को चढ़ाकर बैठी तो नफीस और नाजिया बैक वक्त सीधे हुए। नज़ीर अलबत्ता सब कुछ इंतहाई गैर दिलचस्पी से देख रहा था। मेरा और अमल का क्या मुकाबला भला, नाजिया ने बिगड़ कर कहा, मगर नफीस अपनी ही कह रहा था। क्यों लेंगी आप रिश्ता वापस, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ भी करने की। मैं इसी से शादी करूँगा और इस घर की बहू भी वो ही बनेगी बस। हाथ उठाकर कहता वो एकदम ही बहुत मुदब्बिराना सा नज़र आने की कोशिश कर रहा था, मगर आगे से अर्जुमंद चमक कर बोली, और अभी कुछ देर पहले जो तुम्हारी इज्जत अफजाई की है इसने, वो क्या वो भूल गए हो। इसके कान सुर्ख हुए। मैं निकाल दूंगा सारे कसबल इसके अंदर से, मगर पहले इसे इस घर में आने दें। सारे बदले लूँगा इससे मैं, मगर अब दोबारा रिश्ता वापस लेने की बात नहीं करेंगी आप। तुमने देखा क्या है इसमें आखिर। नज़ीर ने पहली दफ़ा बहुत बेजारी से नफीस से कहा, एक बात है नज़ीर, वो जो भी हो, जैसी भी हो, ज़ुबान की हो, मगर इस जैसी खूबसूरत पूरे गांव में कोई नहीं है। वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। नज़ीर फिर से पीछे होकर बैठ गया था। अर्जुमंद ने आंखें निकालकर इसे देखा। देखो तो ज़रा कैसी बेशर्मी से जिक्र कर रहा है इसकी खूबसूरतियों का, इसीलिए बुरी लगती है वो मुझे। किसी भी मर्द को लुभाने से बाज नहीं आती। एक ज़रा सी शक्ल क्या अच्छी मिल गई है, हमारे लिए मुसीबत हो गई है। वो अब तक गुस्से में इसे जली कटी सुना रही थी, मगर वो किसी भी बात की परवाह किए बगैर उठ गया। नज़ीर भी इसके साथ ही उठा था। देखो तो नफीस को कैसे माँ के मुंह पर बोल कर गया है। अरे बेड़ा गर्क हो इस अमल का, मेरा बेटा मुझसे जुदा कर दिया इसने। बुलंद आवाज़ में अमल को गायबाना कूसने देती वो बोलते गुस्से को बाहर निकाल रही थी। नाजिया भी बेदिली से उठ गई तो वो कुछ देर बड़बड़ा कर चुप हो गई। जर्द रोशनियां वैसे ही लाउंज को मुनव्वर किए हुए थी। दूसरी जानिब बी जान ने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई तो एक पल को इन्हें कुछ दिखाई ही न दिया। टटोल कर दीवार पर बटन तलाशा और फिर एक दम से बटन पर हाथ लगते ही कमरा जैसे रोशनियों में नहा गया। वो बेड पर लेटी बाजू आंखों पर रखे हुए थी। एक पल को बाजू हटाया और फिर से रख लिया। लाइट बंद कर दे बी जान, इसकी कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी तो बी जान कमरे में चली आई। पीछे ही ज़मान दाखिल हुए थे। खंखारे तो बेसख्ता उठ बैठी और बेड पर गिरा दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाया। गुलाबी लिबास मलगजा सा हो गया था और बाल बिखरे हुए थे। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, हाँ? और ये क्या था कुछ देर पहले? बी जान की खफगी पर इसने अनजान बनते हुए इन्हें देखा। क्या किया है मैंने? ज़ुबान भी सामने रखे सोफे पर बैठ चुके थे और अब इन दोनों को देख रहे थे। अनजान मत बनो, अभी जो
अर्जुमन भाभी के साथ तुमने किया वो क्या था? कितनी बुरी बात है ऐसे सबके सामने इन्हें जवाब देना। अबरू बाहम मिलाए वो बहुत खफकी से बोलकर जुबान के साथ ही बैठ गईं। तो क्या अकेले में कहती इनसे ये सब? मासूमियत से पूछा। जुबान ने बेख्तियार मुस्कुराहट दबाई थी। मैं पूछ रही हूँ तुम क्या जवाब दे रही हो? इनकी खफगी सिवा होने लगी। तुम्हें आदत का पता नहीं है क्या अर्जुमन भाभी की? किस बात पर गुस्से में आ जाएं तो बहुत बुरी तरह पेश आती हैं वो। जी, और जिस तरह थोड़ी देर पहले मेरे साथ पेश आई थी शायद तो वो भी नहीं था। मैं क्या कोई दीवार हूँ या घर में रखा कोई पौधा हूँ जिसे जो चाहे बोल दो? इन्होंने भी सबके बीच में बहुत नाजेबा तरीके से बहुत गलत बात कही थी मुझे। अगर इज्जत इतनी ही प्यारी है तो ना कहें उल्टी सीधी बातें। और बीजान, मैंने बिल्कुल भी कोई बदतमीज़ी नहीं की इनसे। क्या मैं चिल्लाई थी इन पर या मैंने कोई ऐसी बात कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी? नहीं ना, मैंने सिर्फ इनके अल्फाज इनको लुटाए थे ताकि ज़रा इन्हें भी मालूम हो कि इनके लफ्ज़ कितने कड़वे कसीले होते हैं। वो एक सांस में बोलकर खामोश हुई तो चंद पल बीजान कुछ बोल ही ना सकी। ज़मान भी खामोशी से इसे देख रहे थे। लेकिन फिर भी अमल, तुम्हें नहीं बात करनी थी ऐसे इनसे। वो बड़ी हैं, ना सिर्फ मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं बल्कि ख़ानदानी लिहाज से भी इनका रुतबा बुलंद है। हमें आगे वाले को देखकर बात करनी होती है बच्चे। इनका लहजा नरम हुआ था अब के, मगर अमल ने नफ़ी में सर हिलाया जैसे इनकी बात से इख्तिलाफ हो। बीजान, बड़ा होने का क्या मतलब होता है? बड़ा होने का मतलब होता है बड़ी कुर्बानियाँ देना। बड़ा होने का मतलब होता है छोटों की गलतियों पर इनको स्वभाव से समझाना। बड़ा होने का मतलब होता है बहुत बहुत बर्दाश्त करना। बड़ा होने का मतलब होता है कि दूसरों को माफ़ करना। ये जो हमारे बड़े हैं रुतबे और उम्र के फ़र्क की वजह से खुद को इतना आला गर्दानते हैं कि गोया छोटे तो कदमों की धूल हों। इन्हें जो भी कहें ये सर झुकाकर अच्छा बुरा पी जाएं। जवाबन बात गलत हो या सही उफ तक न करें। ये है इनका बड़ापन। लेकिन बीजान, मैं ऐसी हरगिज़ भी नहीं हूँ। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, 1965 की कोई दुशीज़ा नहीं हूँ जिसे 100 बातें भी सुना दोगी तो वो गूंगी बहरी बनकर सुनती रहे या फिर गलत सही की पहचान किए बगैर हाँ जी करती रहे। एहतराम अगर इन्हीं बातों का नाम है तो फिर मुझे वाकई ये सब करना नहीं आता। और रही बात यह कि आगे वाले को देखकर बात करनी चाहिए तो बीजान, मैंने आज भी इन्हें समझा दिया कि मैं कोई बेज़ुबान पौधा या कोने में पड़ा काठ कबाड़ नहीं हूँ जिसे वो जो कहेंगी कहती रहें। आज के रवैये के बाद वो मुझे आइंदा कुछ भी कहने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगी। बिना सांस लिए बहुत रवानी से नरम मगर मजबूत लहजे में बोलकर वो चुप हुई तो ज़मान ने गर्दन ज़रा तिरछी करके गुलाबी जोड़े में खिलती सी अमल को देखा। बीजान तो सख्ते में ही चली गई थी। अमल, बेयकीनी से बस यही निकला था इनके मुंह से। मैंने तुम्हें ये सब तो नहीं सिखाया था। बहुत सदमे से इन्होंने कहा तो अमल इनकी मासूमियत पर मुस्कुराई। बिल्कुल, आपने मुझे नहीं सिखाया ये सब, हालांकि आपको सिखाना चाहिए था। ये सब मैंने खुद सीखा है बीजान, अपनी मेहनत से। इसे आप मेरे तजर्बे का निचोड़ समझ लें। अब के इसने ज़मान को देखा तो वो खुलकर मुस्कुराए। वो कह तो रही हैं ज़मानी के इसने बदतमीज़ी नहीं की भाभी से, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? भाभी ने जो भी कहा नहीं कहना चाहिए था इन्हें। अब तुम छोड़ो इस किस्से को और चलकर सो जाओ। मैं तो समझा पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन अब मेरी बेटी की बात सुनने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो अपने मसले खुद सुलझाने की अहलियत रखती है। चेहरा फेंक कर एक नज़र इसे देखा तो इसके दिल से अनदेखा सा बोझ हटा। चलो कम से कम आगा जान तो इसे समझे थे। बीजान मान गई मगर अब भी इससे खफा ज़रूर थी। आइंदा ऐसा कुछ भी हो तो खुद ना सारे हिसाब किताब बराबर करने खड़ी हो जाना। मुझे बताना, मैं खुद बात करूँगी। हाँ जी, आपको बता दूं तो आप जी में सर हिलाती रहें। अब ज़्यादा ना बोलो माँ के सामने, चंद किताबें पढ़कर बोलना आ गया है बड़ा। खफकी से इसे देखती वो कमरे से बाहर निकली तो ज़मान भी मुस्कुराते हुए उठे, फिर इस तक आए, सर पर हाथ रखा। वो इनकी शफकत पर मुस्कुराई थी। मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है, मामलात को समझती है और इन्हें हल करना भी जानती है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे इस हक बजानिब होने पर तुमसे बदला ले तो तुम अपने बाबा के पास आओगी, और अगर बाबा के पास ना आ सको तो वली के पास जाना। हम दोनों बराबर हैं तुम्हारे लिए। आखिरी बात पर इसके चेहरे पर खेलती मुस्कुराहट गायब हुई थी। ज़मान इसका गाल थपथपा कर बाहर की जानिब बढ़े मगर वो बैठी रह गई। हम दोनों बराबर हैं तुम्हारे लिए। आगा जान के जुमले की बाज गश्त अब तक समात में उतर रही थी, फिर गहरा सांस लेकर उठ गई। इशा की नमाज अभी पढ़नी थी।
3 रातें कबल हाशिम अपने कमरे की जानिब उल्टे कदमों दौड़ा था। चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी और दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कमजोरी वली अहमद की कमजोरी थी जो इसके हाथ लग गई थी। ऐसा लग रहा था गोया हफ्ते अकलीम हाथ आ गया हो। कमरे का दरवाज़ा एहतियात से मुकफ़िल करके वो अंदर आया और फिर मोबाइल कमीज़ की जेब से निकालकर जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल करने लगा। इसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था और हाथों में अनदेखी सी लर्जिश थी। हसन शाह, तुमने कहा था कि वली की कोई कमज़ोरी चाहिए थी तुम्हें, यही ना हसन, इसकी कमज़ोरी मेरे हाथ लग गई है। वो एक लड़की से मोहब्बत करता है जिसे पाने की औकात तक नहीं है इसकी। और जानते हो, सिर्फ मैं दुश्मन नहीं हूँ इसका, इस मामले में तो इस लड़की के भाई भी खून के प्यासे हो जाएंगे इसके। तेज़ तेज़ धीमी आवाज़ में बोलता वो बहुत पुरजोश सा लग रहा था। बार बार हाथ की पुश से पेशानी पर आया पसीना भी साफ कर लेता और मुड़कर मोहताज सा दरवाजे को भी देख लेता। हाँ, आऊँगा कल मैं तुम्हारे डेरे पर, मुझसे तो ये रात ही नहीं गुजारी जाएगी। फूली सांस के साथ एक कमीनी सी मुसरत में वो बोलता वो जहनी मरीज लग रहा था। फिर अलविदाई कलमात कहकर फ़ोन रखता। जैसे ही पलटा इसका मोबाइल दोबारा बज उठा। अचंभे से आंखें छोटी करके इसने नंबर को देखा और फिर कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया। दूसरी जानिब की बात सुनकर बेख्तियार तेवरी चढ़ाई और दांत जम गए। इस कर्म का कुछ करना पड़ेगा हफीज़, मैं आता हूँ सुबह डेरे पर, फिर देखते हैं कि क्या करना है। फ़ोन रखकर मोबाइल बेड पर डाला और तने चेहरे के साथ कमरे में दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं टहलने लगा। घड़ी की टिक टिक वैसे ही जारी थी। इसे लाकर जेल की सलाखों के पीछे पठा गया तो वह बिलबिलाकर दोबारा सलाखों तक भागता आया। ऑफिसर अब झुककर सख्त चेहरे के साथ ताला लगा रहा था। इसने सलाखों को ज़ोर से झटका दिया। मुझे निकालो बाहर यहाँ से, मैं बेकसूर हूँ, मैंने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही है वो, मेरी बात सुनो, खोलो ये ताला। अपनी बात पर कोई भी रद्द-ए-अमल ना पाकर इसका दिमाग भुना उठा था। एक बार फिर सलाखों को झटका दिया मगर वो ज़मीन में इसी तरह गड़ी रहीं। अलबत्ता झुककर ताला लगाते ऑफिसर ने करख्त सा चेहरा उठाकर इसे ज़रूर देखा था। मुजरिम के ये बोल देने से कि इसने कुछ नहीं किया वो बेगुनाह नहीं हो जाता। अगर तूने वो सब नहीं किया तो फिर क्या इस लड़की ने शौकिया नाम लिया है तेरा? चुप करके पड़ा रहे अंदर। नागवारी से कहकर वो आगे बढ़ा तो इसकी आंखें गुस्से से नम हो गईं। दांत पर दांत इतनी जोर से जमाए कि कमपट्टी की रंग तक फड़क उठी। तुम सब जानते हो कि मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, सब पता है तुम लोगों को, मगर हाशिम की मुरीदी में एक लफ्ज़ तक मुंह से निकालना हराम है तुम जैसे हरामजादों का। बहुत बुलंद फटती आवाज़ में इसने कहा तो टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठा थाने का ASP तब कर इसकी जानिब घूमा। ए लड़के, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है हमारे सामने, समझा? एक तरफ इस मौलवी ने दिमाग ख़राब कर रखा है और दूसरी तरफ तू अपनी कसर निकाल। अब सारा नजरा भी हम पर ही गिरा रहा है। चुप करके पड़ा रहे अंदर, नहीं तो ये जो डंडा है ना बहुत ज़ोर से लगता है। अपना मखसूस डंडा से दिखाकर गोया धमकाया मगर वली को अब कोई चीज़ नहीं डराती थी। सलाखें ज़ोर से पकड़े वो आगे को हुआ और इसकी आंखों में देखकर गुर्राया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, समझ लो तुम सब। और रहा वो हाशिम, इसे तो मैं देख लूँगा, बाहर निकल कर मैं तुम सबको देख लूँगा। एक एक को अगर मैंने कब्र की मिट्टी ना चटाई तो मेरा नाम भी वली नहीं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम बहुत ताकतवर हो, बहुत ज़बरदस्त हो, तुम के अकेले सबका मुकाबला कर लोगे, हम सबका और साथ में इस हाशिम का भी, वो जिसे एक दुनिया अब जानवर के नाम से याद करती है, इससे बदला लोगे तुम? बेटा होश के नाखून लो और जो भी हम कहें खामोशी से इसका एतराफ़ कर लेना, नहीं तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये थाने बहुत से केसों को अदालत तक जाने ही नहीं देते। इनके फैसले ही बड़े बड़े हाशिम जैसे कमीने लोग किया करते हैं। यहाँ के जज, ज्यूरी और जलाद यही लोग होते हैं और अगर जो भी इनके किसी भी हुक्म की रूगर्दानी करता है तो अंजाम बहुत भयानक, बहुत हौलनाक होता है। वो इसके सामने खड़ा अब के इससे बहुत हमदर्दी से समझा रहा था मगर वली ने खून आशाम नज़रें इस पर गाड़ी। सलाखों के करीब चेहरा लाकर जब वो बोला तो आवाज़ में अजीब सी लर्जिश थी, ऐसी जैसे शदीद तैश के वक़्त होती है, ऐसी जैसे बहुत कुछ सह लेने के बाद बेखौफी के वक्त होती है। वो ऐसा इसलिए बन गया साहिब क्योंकि आप ड्यूटी के वक्त सो रहे थे। आप और आप जैसा हर अवामी खिदमतगार अगर अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ऐसे मुजरमों के हाथ रोके तो नौबत कभी भी यहाँ तक ना आए। वो इन फैसलों के जज, ज्यूरी और जलाद सिर्फ इसलिए बन जाते हैं क्योंकि
आप लोग इनको इतनी इजाज़त देते हैं? अगर आप ये डंडा इसके हाथ में पकड़े डंडे की जानिब उंगली से इशारा किया, अगर इससे मुझ जैसों को दिखाने के बजाय इन्हें दिखाते तो आज मैं नहीं वो इन सलाहों के पीछे होता, मगर आपकी बुज़दिली ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस माशरे के हर तीसरे फ़र्द की तबाही के ज़िम्मेदार आप जैसे लोग हैं। लेकिन सर, आप लोग इन बड़े लोगों को नवाजते क्यों भूल जाते हैं कि जो बच जाते हैं वो इनसे भी बड़े जानवर बन जाते हैं। और मैं अपने सीने को बजाया, जल्द या बदेर मगर ज़रूर एक दिन इन सबसे बड़ा जानवर बन जाऊंगा और इनको कच्चा निगलते हुए मेरे हलक में एक दफ़ा भी फंदा नहीं लगेगा। एक झटके से सलाखें छोड़ता वो दीवार से लगकर जा बैठा, मगर एएसपी अब तक जमा हुआ था। बिना पलक झपके वो इस नौउम्र से लड़के को देखे गया जिसकी लहजे की तपिश और आंखों से बरसती आग ने गोया इसके अंदर सब कुछ जलाकर हकस्तर कर दिया था। दूसरी जानिब वो घुटनों में सर्दी मुसलसल एक ही बात बड़बड़ाई जा रहा था, मैं इनसे बड़ा जानवर हूँ, मैं इनसे बड़ा जानवर बनकर दिखाऊंगा। और यही वक्त था जब इसने इंतकाम के सफ़र पर निकलने का फैसला किया था। इस गांव को छोड़कर पढ़ लिख कर कुछ बनने की ख्वाहिश जैसे इन सलाहों के पार दम तोड़ गई थी, और कुछ बाकी रह गया था तो वो चिंगारी जो हर पल इसे अंदर ही अंदर सुलगा रही थी। मैं इनसे बड़ा जानवर बनकर दिखाऊंगा। इसकी सरगोशी अब बहुत सर्द सी धीमी आवाज़ में बदलती जा रही थी। हाशिम थाने में दंदनाता हुआ दाखिल हुआ तो एकदम से थाने में हलचल सी मच गई। कुर्सियां बिछाई गईं, बेसाख्तगी से सलाम झाड़े गए, मगर वो तो जैसे इधर सिर्फ वली से मिलने आया था। कुछ एतराफ़ किया इसने। एएसपी ने इसे ढीले से अंदाज में बैठने का इशारा किया तो वो चारों नाचार बैठ ही गया। क्या इसके साथ ये सब करना ज़रूरी है? हाशिम की तेवरी बेख्तियार चढ़ी थी। आंखों में उतरती नासमझी ने जैसे ही इदराक का लम्हा पार किया तो इसने एक झटके से हाथ टेबल पर मारकर एएसपी को गोया जगाया। तो क्या तुम हमदर्दी करने लगे हो इससे, या मेरी मदद करने का इरादा बदल लिया है तुमने? बोलो, क्या हुआ है? सरसराते अंदाज पर एएसपी उबैद के माथे पर बल पड़े। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसके साथ ये सब करना क्या ज़रूरी है? अगर इसे अपनी ज़िंदगियों से निकाल कर बाहर करना चाहते हो तो किसी अजियत, किसी जिल्लत के बगैर भी कर सकते हो। फिर इस सारे तमाशे की भला क्या ज़रूरत रह जाती है? ओह, हाशिम बहुत कुछ समझता सीधा हो बैठा था, फिर नफरत से पुर लहजे में गोया हुआ। इसका मतलब ये है कि मैं इससे शदीद नफरत करता हूँ और इसे वो मौत देना चाहता हूँ जिसमें इसकी सांस बाकी रहे और अंदर से इसका वजूद मर जाए। इसकी जान लेकर मैं इसे इन अजाबों से आज़ाद नहीं करना चाहता। तुम इससे इतराफ़ करवाओ और मुझे ज़्यादा दर्स देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुझे तो पता ही नहीं कि तुम खुद कितने नेक हो। एक कटीली निगाह इस पर डालकर वो गुराया तो अब के एएसपी की विशानी लकीर के जालों से भर गई। मैं इससे इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे इतराफ़ करवा सकता हूँ? हाँ, जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है कि किससे जबरी इतराफ़ किस तरह करवाया जाता है। देखो उबैद, इसने हाथ उठाया, मुझे इसका इतराफ़ चाहिए किसी भी कीमत पर, और तुम मुझे इसका इतराफ़ लाकर दोगे। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मुझे छोड़ दो, 1 घंटा इसके साथ अंदर, इससे मैं खुद सब कुछ कहलवा लूँगा। मगर हाशिम वो एक नौउम्र बच्चा है, इसके अंदर ज़िंदगी पड़ी है, और जिस्मानी तशद्दुद के बाद तो अच्छे अच्छे इंसान ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। कोई और रास्ता देख लो। 1000 तरीके हैं मामला सुलझाने के। इस तरह का जुल्म मत करो जो तुम आगे अफोर्ड ना कर सको, क्योंकि इंतकाम कभी ख़त्म नहीं होता। आज तुम इसे जानवर बनकर दिखा रहे हो, कल को वो भी तुम्हें जानवर बनकर दिखाएगा। और ये मत भूलना कि कारमा भी इसी कायनात की एक बहुत वाज़िह हकीकत है। उबैद किसी भी तरह बस इसे कायल करना चाह रहा था, मगर हाशिम पर तो गोया कोई जुनूनी सी कैफियत सवार थी बदला लेने की। कोई आग थी इसके अंदर जो बुझाई ना बुझती थी। मुझे कुछ नहीं पता उबैद, इससे इतराफ़ करवाओ, और अगर अब तुम इस कदर नरम दिल के हो गए हो कि किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकते तो मैं भेज देता हूँ अपने आदमियों को, इन्हें किसी पर रहम नहीं आता। बोलो, बताओ। एएसपी चंद पल ठंडे तासुरात से इसका चेहरा तकता रहा, फिर अस्मात में सर हिलाता सीधा हो बैठा। ठीक है, मैं करवाता हूँ इससे इतराफ़, मगर इसके बाद क्या इरादा है तुम्हारा? क्या करोगे इस बच्चे के साथ? हाशिम इस सवाल पर मुस्कुराया था, और वो ऐसी मुस्कुराहट थी कि उबैद की परेशानी पर उभरा बल ढीला पड़ गया। इसके बाद मैं माफ़ी तलाफ़ी करवा के इसे वापस घर ले जाऊंगा, मगर तब तक वली के अंदर मौजूद सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।
آخری جملے جیسے وہ خود سے بول رہا تھا، بہت مدھم آواز میں۔ پھر چہرہ اٹھا کر ASP کو دیکھا۔ کوئی رحم نہیں کرنا اس پر، اعتراف نہ کرے تو چمڑی ادھیر کر رکھ دینا، اس کی کھال کھینچ لینا جسم سے، مگر نہیں سنوں میں تمہارے منہ سے اب۔ کہتے کہ ساتھ ہی وہ اٹھا اور کسی بھی جانب دیکھے بغیر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ ASP اب تک اپنی جگہ پر ساکت سا بیٹھا تھا۔ اس نے سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا اور ویران آنکھیں لاک اپ کی کچی زمین پر جما رکھی تھی۔ یکا بہت سے لوگوں کی آوازوں پر اس نے سر اٹھایا۔ 2-3 اہلکار سلاخوں کے اس پار کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے اور دوسرا آفیسر جھک کر اس کے لاک اپ کا تالا کھول رہا تھا۔ وہ اب گردن پوری اٹھائے ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ ریڑھ کی ہڈی نہ جانے کیوں سنسنا اٹھی تھی۔ اہلکاروں نے اندر داخل ہو کر اسے اٹھایا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ مسلسل مزاحمت کرتا وہ اپنا بازو اہلکار کی سخت گرفت سے چھڑا رہا تھا، مگر وہ ایک بہت جاندار قسم کا آدمی تھا، اس کی گرفت سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ ایک کمرے میں لے جا کر اسے کرسی پر گویا پٹخا گیا اور پھر اہلکار گھوم کر اس کے سامنے رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ وہ شاید اس تھانے کا ٹارچر سیل تھا۔ کمرہ نہ زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا۔ درمیان میں ایک میز رکھی تھی جس پر چند کورے کاغذات اور قلم رکھے تھے۔ میز کے آمنے سامنے صرف 2 کرسیاں تھیں، ایک جس پر ولی بیٹھا ہوا تھا اور ہتھ کڑی میں بندے ہاتھ گود میں پڑے تھے، اور دوسری جانب کرخت چہرے والا بھاری سا اہلکار تھا جس کی چپتے نظریں والی پر ساکت تھیں۔ باقی کے اہلکار دروازہ بند کرتے باہر کی جانب بڑھے تو ولی چوکا، چہرہ گھما کر پہلے بند دروازے کو دیکھا اور پھر سامنے بیٹھے آدمی کو۔ کیوں کیا تم نے اس لڑکی کے ساتھ؟ اس کی عجیب سی آواز کمرے کی دیواروں سے پلٹ کر آتی عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھی، مگر ولی اس کے سوال پر جم گیا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، سمجھے؟ ایک جھٹکے سے اس نے ہتھ کڑی میں بند ہاتھ ٹیبل پر مارے تو کمرہ اس کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کس وقت اس کے ساتھ ریپ کیا اور کیوں؟ اس کے سر کے اوپر جھولتا بلب ہولے ہولے دائیں سے بائیں اور پھر بائیں سے دائیں لہرا رہا تھا۔ اس کی تیز روشنی آنکھوں میں چبھن پیدا کر دیتی اور سر میں درد کی سی ٹیسیں اٹھنے لگتی تھی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو، لیکن میرے سامنے یہ اداکاری۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ آفیسر گھوم کر اس کی کرسی کی جانب آیا اور پھر اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر ٹیبل پر دے مارا۔ 1 دفعہ 2 3 4 اس کا سر جیسے گھوم کر رہ گیا تھا۔ اہلکار نے اس کا چہرہ بالوں سے دبوچ کر اونچا کیا، اس کے ماتھے سے خون کی پتلی سی لکیر بہہ کر کم پٹی میں جذب ہو گئی۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اسے اہلکار کا چہرہ نظر آیا تھا۔ تم 24 اکتوبر کی رات کہاں تھے؟ پھر پوچھا۔ اپنے دوست کے ساتھ تھا میں۔ اس نے بھی اسی بے خوفی سے کہا تو اب کے اہلکار سیدھا ہوا اور پھر اس کی کرسی کو ایک لات ماری تو وہ بندے ہاتھوں کے ساتھ دور جا گرا۔ دایاں گھٹنا اور ہاتھ بہت بری طرح چھل گیا، سر بہت زور سے کرسی کے ہتھے سے ٹکرایا تھا۔ بولو کہاں تھے 24 اکتوبر کی رات تم؟ وہ اسی کرخت چہرے کے ساتھ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا اور پھر اس کا سر بالوں سے پکڑ کر اوپر کو اٹھایا۔ میں اپنے دوست۔ الٹے ہاتھ کا بھاری تھپڑ اسے پڑا تو اس کا چہرہ ایک جانب کو گھوم گیا۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اسے کھانسی آئی تھی۔ کہاں تھے 24 اکتوبر کی رات تم؟ ایک بار پھر پوچھا تو اس نے اب کے گلابی آنکھوں سے اہلکار کو دیکھا۔ تمہاری ماں کے ساتھ تھا۔ ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر پڑا تو وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اہلکار اسے اٹھا کر سیدھا کرتا کرسی کی جانب لایا اور پھر کمرے کے اندھیرے حصے سے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لایا۔ ولی کی ادھ کھلی آنکھوں نے اس ڈنڈے کو دیکھا اور پھر اہلکار کو۔ کہاں تھے 24 اکتوبر کی رات تم؟ اپنے دوست کے۔ موٹا سا ڈنڈا بہت زور سے مارا تھا اس کے سر پر۔ 1 سیکنڈ کے لیے ساری دنیا چکرا کر رہ گئی اور پھر ہر دفعہ کے استفسار پر اس کا ایک سا جواب اس کے جسم پر ضربے لگاتا گیا۔ اس کا پورا جسم سرخ ہو گیا تھا اور اتنا درد کرنے لگا تھا کہ گویا پیپ کا کوئی پکا ہوا پھوڑا ہو۔ جسم پر جا بجا گہرے نیل پڑ گئے تھے اور سر تو جیسے مستقل گھوم رہا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ اس کا دل متلایا تو اس کے منہ سے کہہ نکلی۔ گرم گرم آنسو بھی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ بہت بری حالت میں اسے لاکب میں لا کر پٹخا گیا تھا۔ اس رات درد سے بلکتا ولی کرا رہا تھا۔ شدید ٹیسوں کے باعث وہ کبھی ایک جانب کو لڑکتا اور کبھی دوسری جانب کو۔ آنکھوں سے آنسو ویسے ہی بہہ رہے تھے اور گلے میں ایک بار پھر سے بہت کچھ اٹکنے لگا تھا۔ ابھی تو چند دن پہلے زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔
ابھی تو اس نے اس کی نرم سی محبت کو ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کیا تھا، ابھی تو وہ اس کی آنکھوں کے سیر سے آزاد بھی نہیں ہو پایا تھا، ابھی تو بہت کچھ باقی تھا، مگر وہ فنا ہوتا جا رہا تھا۔ اوندے پڑے لڑکے کو ایک ایک کر کے اس کی ہر ادا یاد آنے لگی تو دل کا ہر زخم ہرا ہوتا گیا، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں شدت آ گئی، اوپر والے سے شکوے بڑھتے گئے، اور پھر اس کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی سی آواز اس لاکب میں گونجنے لگی۔ رات کے اس پیر سنسان پڑا تھانہ اس کی دلدوز سسکیوں کی لپیٹ میں آ رہا تھا۔ وہ اسی طرح اوندے منہ لیٹا اب کے بلند آواز سے رونے لگا تھا۔ اندر اتنی توڑ پھوڑ مچی تھی کہ کچھ بھی سجائی نہ دیتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کس کس زخم کو روئے، کس کس درد کا ماتم کرے، کس کس دم توڑتی خواہش کا لہو اپنی گھٹتی رگوں کے ساتھ لپیٹتا جائے۔ سب ختم ہو رہا تھا، وہ مٹی ہو رہا تھا، راکھ کا ڈھیر بنتا جا رہا تھا۔ اب کے سسکیاں بہت بلند ہو کر رونے کی آواز میں بدل گئی تھیں۔ پھر وہ بمشکل بے طرح دکھتے جسم کو گھسیٹتا سیدھا ہوا، جوڑ جوڑ نس نس میں درد خون کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ زندگی تھی کہ کسی بھی طرح اس پر رحم کرنے کو تیار نہ تھی۔ آس پاس پلتے لوگ تھے جو کسی بھی طرح سے اسے اس کے اندھیر تاریک ماضی سے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے، اسے جلا رہے تھے، پل پل مار رہے تھے، کمر دیوار سے لگائی اور گھٹنے سمیٹ کر سینے سے گھٹی گھٹی سی سسکیوں کی آواز اب تک سنائی دیتی تھی۔ اچھی زندگی کی خواہش اور کسی ایسی جگہ رہنے کا خواب جہاں اسے کوئی نہ جانتا ہو، سب کچھ اس لاکب میں نگل لیا تھا، اور اگر اس کے اندر کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ صرف انتقام کی چاہ تھی۔ جنہوں نے اس کی زندگی برباد کی تھی، ان کا خون پینے کی پیاس رہ گئی تھی بس۔ عمل کی محبت اور اپنی ذات کا احساس تو اسی رات ختم ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ کبھی اب کسی سے محبت نہیں کر پائے گا۔ آج اس کے اندر موجود سب ختم ہو رہا تھا۔ آنسوؤں کو بے درسی سے رگڑ کر اس نے اپنی ابھرتی سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا، دانت سختی سے جما لیے، زب سے آنکھیں سرخ پڑنے لگی، مگر اب بس، اب وہ نہیں روئے گا۔ آنسو روکنے کے باعث گلے میں پھندے پڑنے لگے، دل بند ہونے لگا، مگر نہیں، اب ان آنکھوں سے کوئی آنسو نہیں ٹپکنا تھا۔ اس کے اندر جلتی آگ نے اس کے آنسوؤں کو خشک کر دیا تھا۔ لاکب میں اب کے سسکیوں کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، بس عجیب سی وحشت پھیل گئی تھی۔ گھٹنوں کو سینے سے سمیٹ کر بیٹھا لڑکا درد کی انتہاؤں پر پہنچنے کے بعد اب کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک الاؤ تھا جو بھڑک رہا تھا، بس ایک راکھ تھی جس کے اندر آخری چنگاری باقی رہ گئی تھی، اب کچھ نہیں تھا اس کے اندر۔ اس نے سر دیوار کی پشت سے ٹکا دیا اور خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھے گیا۔ شاہ رات میں گاؤں کی پہاڑی سے کسی بھیڑیے کے رونے کی آواز آئی تھی، جیسے اپنے کسی زخمی ساتھی کے دکھ میں شرکت کا اعلان ہو۔ اس نے چہرہ جھکا کر اپنے زخمی جسم کو دیکھا، ضبط کی نمی آنکھوں میں تیرنے لگی، مگر آنسو باہر نہیں گرا، پلکوں کی باڑ پر ٹھہر گیا۔ بھیڑیے کی رونے کی آواز اب تک سنائی دے رہی تھی۔ تاریک لاکب میں بیٹھا لڑکا بھی زخمی بھیڑیا بن گیا تھا، جس کی واپسی کے اب سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ دوسری جانب زبان نے بذات خود مولوی صاحب سے جا کر ملاقات کی تھی، جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ اسی بات پر مصر تھے کہ یہ حرکت ولی کی ہی ہے، ان کی بیٹی سے بات کرنا چاہتے تھے زمان، مگر مولوی صاحب نے سختی سے منع کر دیا کہ اب ان سب کی کچھ ضرورت نہیں، ولی کو سزا ہوگی اور وہ اسی طرح سلاخوں کے پیچھے سڑتا رہے گا۔ پریشانی سے جب وہ گھر لوٹے تو بی جان دروازے میں ہی ٹکی تھی۔ ان کے شکستہ سے انداز پر ان کا اپنا وجود بھی ڈھہ گیا تھا۔ عمل نے تو پھر کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولا، خود کو اندر بند کر لیا اور مستقل روئے جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کرے تو کیا کرے، جائے تو کدھر جائے، کہے تو کس سے کہے۔ زمان صبح ہوتے ہی تھانے پہنچے۔ ولی کی ابتر حالت دیکھ کر ان کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اتنا تشدد کرنے کی اجازت کس نے دی ہے آپ لوگوں کو؟ وہ اے ایس پی پر دھاڑے، مگر جواباً وہ خاموش رہا۔ ولی نے سردار بابا کی آواز سن لی تھی، مگر سر نہیں اٹھایا۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ تھا۔ یہ اعترافی بیان کی کاروائیاں ہیں زمان صاحب، حوصلہ رکھیں۔ حوصلہ رکھوں؟ انہوں نے زخمی آنکھوں سے اے ایس پی عبید کو دیکھا تھا۔ اسی طرح کا تشدد کیا نتیجہ لے کر آتا ہے کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کا جرم ابھی ثابت نہیں ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے ایک رات میں اس کی کیا حالت کر دی ہے۔ ان کی غرض سے ایک پل کو تھانہ لرز کر رہ گیا تھا۔ شیخ صاحب حوصلہ رکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ لوگ اب اس سب میں کیسے گھسیٹتے ہیں۔ اگر اب اسے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو میں آپ کا یہ تھانہ تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، اور اب بات آپ سے کورٹ میں ہوگی۔ ایک جھٹکے سے وہ کہہ کر اٹھے تو ان کے ساتھ موجود گارڈز بھی انہی کے ساتھ باہر کی جانب ہو لیے۔
عبید نے بے اختیار پریشانی کے ساتھ پیشانی مسلی تھی، پھر موبائل اٹھا کر جلدی جلدی کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ہاشم اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارے سردار بابا کیس کرنے کی دھمکی دے کر گئے ہیں۔ وہ جو بہت آرام دہ بیٹھا تھا یکدم سیدھا ہوا، پیشانی پر یکدم فکر مندی چمکی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ جی یہ بکواس ہے جو سن رہے ہو تم۔ تیار رکھو اب خود کو، کیونکہ تمہارے سردار بابا بہت غصے میں گئے ہیں یہاں سے، اور چونکہ یہ صرف ایک ڈھونگ تھا تو تم اب اپنی کمر مضبوط رکھنا، کیونکہ جتنے پیسے تم نے اس مولوی کو یہ سب کرنے کے لیے دیے ہیں، اس میں وہ الزام تو لگا سکتا ہے مگر عدالت میں گواہی بھی کبھی بھی نہیں دے گا۔ اور سونے پہ سہاگا کہ اس سارے کیس میں ولی کے پاس ایک نہیں دو ایلی بائز ہیں، ایک اس کا دوست اور دوسرا اس کے دوست کا باپ جو خود بھی ایک وکیل ہے۔ اب جو سوچنا ہے سوچو، کیونکہ میں تمہیں پہلے ہی منع کر چکا تھا اس سارے قصے سے۔ اے ایس پی سرد لہجے میں بولتا یکدم خاموش ہوا تو ہاشم نے مٹھی بند کر کے لبوں پر جما لی۔ اس کا سارا کھیل اس پر الٹ رہا تھا۔ اگر جو مولوی نے منہ کھول دیا یا پھر اس کی بیٹی نے، تو پھر وہ تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ کوئی کیس نہیں ہوگا، کسی ٹرائل تک نوبت نہیں جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں اس مولوی کو، تم جب تک اس کا منہ بند رکھنا۔ پریشانی میں وہ بولتا وہ جلد ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ اے ایس پی نے اسے تعصب سے جاتے دیکھا اور پھر لاکھ میں بند لڑکے کو جو رات سے ایک ہی انداز میں بیٹھا تھا۔ انہیں بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ اجمل تالا کھولو۔ کچھ سوچ کر اجمل کو بولتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر لاک اپ کی جانب بڑھا تھا۔ ولی، اس نے آواز پر سر اٹھا کر سنسان آنکھوں سے اے ایس پی کو دیکھا تھا۔ ان آنکھوں کی وحشت دیکھ کر عبید دنگ رہ گیا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ اس کے ساتھ رکھی ٹرے کو دیکھ کر اس نے ولی کی جانب چہرہ پھیر کر کہا، کھانا جوں کا توں رکھا ہوا تھا، بھوک نہیں تھی مجھے، اس نے کہا اور پھر سر گھٹنوں میں دے لیا۔ اے ایس پی کے قریب چلتا پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا، پھر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ دھوپ کے باعث اس کے سیاہ گھنے بال چمک رہے تھے، نسواری آنکھیں زمین پر جما رکھی تھی، اٹھی سی خوبصورت ناک اور باریک سے بنے ہونٹ۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ اپنی جوانی پر پہنچ کر یقیناً اس نے قیامت ڈھانی تھی۔ تمہارے آگے زندگی پڑی ہے ابھی، اسے ضائع مت کرنا کسی بھی قسم کے انتقام میں۔ جتنی آہستگی سے اس نے کہا تھا اتنی ہی تیزی سے ولی نے سر اٹھایا تھا۔ یہ زندگی بنی ہی انتقام کے لیے ہے سر، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے انتقام لینے کے۔ میں انہیں اس زمین پر خوش و خرم نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے مجھ پر زمین تنگ کر دی تھی، آپ دیکھیے گا کہ میں ان پر زمین کیسے تنگ کروں گا۔ ابھی نہیں تو 10 سال بعد، 10 نہیں تو 20 سال بعد، لیکن یہ مریں گے اور انہیں نسواری آنکھوں کی ساکت پتلیاں گلابی پڑنے لگی، میں ماروں گا۔ دھیمی آواز میں عجیب سی گراہٹ تھی جیسے کسی زخمی شیر کی دھاڑ میں ہوتی ہے۔ اے ایس پی سے چند پل دیکھے گیا اور اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ میرا؟ وہ اس سوال پر ہنس دیا۔ آنکھوں میں جمے آنسو پلکوں پر ٹھہرے ہوئے تھے، شاید انہیں کا اثر تھا کہ اس کی ہنسی بھی نم سی محسوس ہوتی تھی، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی۔ اس سب کے بعد میں خود کو بھی ختم کر لوں گا۔ جس جگہ سے ان کی لاش ملے گی اسی جگہ سے میری بھی لاش ملے گی۔ اے ایس پی چند لمحے حیران سا بیٹھا رہ گیا۔ میرے لیے اس زمین پر کچھ بھی نہیں ہے سر، میں یہاں صرف ذلت اٹھانے آیا تھا بس۔ میرا مرنا ضروری ہے اور میں مروں گا۔ کبھی اگر آپ کو میں نہ ملوں تو سمجھ لیجئے گا کہ ولی کسی سرد مردہ خانے میں ہوگا، کیونکہ میری منزل اب وہی ہے، اور نہ اس سے آگے اور نہ اس سے پیچھے۔ عبید کی اس کی باتوں سے وحشت ہوئی تو لاک اپ سے اٹھ آیا۔ ولی نے آنکھیں موند کر سر پھر دیوار سے ٹکا دیا تھا۔ آگے کا لاہے عمل بھی طے کرنا باقی تھا۔ وہ کمزور اور طاقتور بنے گا، اتنا طاقتور کہ ہاشم اور حسین کو موت کے گھاٹ اتار سکے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ مولوی نے اس کے خلاف درج رپورٹ واپس لے لی تھی اور ولی تھانے کے بعد سیدھا اسپتال لے جایا گیا تھا۔ اس کے زخموں کا علاج ضروری تھا۔ اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد وہ حویلی میں داخل ہوا تو بختیار اور نثار نے تنفر سے اسے دیکھ کر قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، نہ ذلت نہ عزت۔ بی جان بار بار اس کے زخمی چہرے پر، کبھی اس کے بازوؤں پر ہاتھ پھیر کر رو پڑتی تھی۔ 2 دن اسی خاموشی سے کٹ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں پڑا رہا، کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر ایک شام وہ لون میں چلا آیا۔ شام کی چائے پر بی جان اور صرف سردار بابا ہی تھے۔ اسے آتا دیکھ کر دونوں مسکرائے مگر وہ نہیں مسکرایا۔ آہستہ سے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹے۔ زمان نے کرسی کی جانب اشارہ کیا مگر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سردار بابا میں پڑھنا چاہتا ہوں اور میری بات ہوئی ہے اصغر سے،
اس نے کہا ہے کہ میرا انٹری ٹیسٹ کلیئر ہو گیا ہے اور اب صرف داخلہ لینا ہے یونیورسٹی میں۔ لیکن وہ ایک پل کو رکا تو زمان جو اس کی بات غور سے سن رہے تھے متاثر ہو کر بیٹھ گئے۔ ہاں کہو، میں ہاسٹل میں رہنا چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے کوئی کچھ نہ بولا۔ ٹھیک ہے، رہ لو بھلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بتاؤ کب سے ہے ایڈمیشنز؟ زمان نے فوراً بات سنبھال لی تھی اور وہ بھی در حقیقت یہی چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے عرصے کے لیے چلا جائے، اسی لیے فراخ دلی سے اسے اجازت دے دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد زمانی نے بے یقینی سے زمان کو دیکھا تھا۔ آپ کیسے اجازت دے سکتے ہیں اسے؟ زمانی، انہوں نے ٹانگ پر سے ٹانگ ہٹائی اور پھر اپنا کپ میز پر رکھتے سیدھے ہوئے۔ یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ یہاں سے کچھ عرصے کے لیے چلا جائے، دور ہو جائے اس حویلی سے۔ ویسے بھی آئے گا تو وہ یہی نا۔ تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، بس دعا کرو کہ ہمارا ولی بدلے نہ، کیونکہ اس کی غیر معمولی خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ انہوں نے نظریں دوبارہ لان کے راستے پر ڈالیں جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔ بی جان نے دکھے دل کے ساتھ ٹھنڈی سی سانس لی تھی۔ چند دن بعد اس کا ایڈمیشن ہو گیا اور پھر وہ اپنا سامان باندھنے لگا۔ اسے ہاسٹل جانے کی کوئی خوشی نہیں تھی، اسے بس یہاں سے نکلنا تھا، یہاں سے باہر جانا تھا، کیونکہ اس حویلی میں اس کا دم گھٹتا تھا۔ بیگ پیک کرنے میں بی جان نے اس کی مدد کی تھی۔ وہ کچن میں رات کے پیر کسی کام سے آیا تو دیکھا اداسی سے کچن میں کھڑی لون کی جانب کھلتی کھڑکی سے باہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے قدم واپس موڑ لیے مگر وہ آہٹ پر سر گھما کر دیکھ چکی تھی۔ ولی، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ابھرا تھا، شاید اس کی دھڑکن تھی جس کی آواز نے اس کی سماعت کو اپنے شکنجے میں قید کیا تھا۔ جی بی بی۔ وہ وہیں دروازے میں رہا، البتہ اس کی جانب میں اپنا سراپا پھیر لیا تھا۔ ان کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ دھلی چاندنی کھڑکی کے راستے کچن میں گر رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ نرمی سے پوچھا۔ ولی اس نرمی سے پگھلنے لگا تھا، اس کے اندر جمی برف میں ارتعاش سا اٹھا تھا۔ ٹھیک تو نہیں لگ رہے، وہ وہیں کھڑے کھڑے بولی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اف، کیا سوال کر رہی تھی یہ لڑکی؟ اس نے یاسیت میں جکڑی آنکھیں اٹھائیں۔ عمل کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ ہاسٹل کی لائف بہت اچھی ہوتی ہے، سنا ہے، بس وہی انجوائے کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے لہجے میں بشاشت لانے کی کوشش اختیار کی تھی مگر آنکھوں کی ویرانی پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اچھا، وہ قریب چلی آئی، پھر اس سے ایک فاصلے پر رک گئی۔ اور یہاں اگر جو کبھی بارش برسی تو اس گرج میں کس کا ہاتھ تھاموں گی میں؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ وہ ایک پل کو ساکت ہوا تھا۔ جب بلائیں گی آ جاؤں گا، اور اگر نہ آئے تو؟ کیوں اتنے مشکل سوال کرتی ہیں آپ؟ میرے سوال آسان ہیں ولی، بس آپ کے جواب ذرا مشکل ہیں۔ اندازہ ہے ان جوابات کو خود میں اتارنے کے لیے کتنی ہمت درکار ہوتی ہے۔ کہاں سے لاؤں اتنی طاقت میں؟ آپ تو جا رہے ہیں، کبھی میرا بھی سوچ لیا کریں، کیونکہ ان آنکھوں کو آپ کو ہر پل ہر لمحہ دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ جانتے ہیں عادت کتنی جان لیوا ہوتی ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا تھا۔ آنسو، ہاں، اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے جنہیں کبھی نہ بہانے کا اس نے خود سے عہد لے رکھا تھا۔ وہ اب اس کی آنکھوں سے گرنے کو بےتاب ہونے لگے تھے۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ ساحرہ تھی شاید۔ اپنے سحر سے اس کی ساری تکلیف چپکے سے چرا لیا کرتی تھی۔ اتنی جان لیوا ہوتی ہیں کہ اگر کوئی نظروں سے پل بھر کو بھی اوجھل ہو جائے تو سانس تک لینے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ ولی، کیا آپ چاہتے ہیں میں سانس بھی نہ لوں؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ چپ چاپ کھڑا اس سنہری سی لڑکی کو دیکھے گیا۔ اس کی محبت آج بھی سینے کو گھونٹ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اب وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پائے گا، مگر وہ غلط تھا، بالکل غلط تھا۔ عمل کی محبت مردہ سے ولی کو پھر سے زندہ کر رہی تھی۔ میں قابل نہیں ہوں آپ کے۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا تو آواز میں بہت ہلکی سی لرزش تھی، ایسے جیسے کچھ کھو دینے کی خوف کی لرزش ہوتی ہے، ایسے جیسے کسی جان سے پیارے کی تکلیف پر ہوتی ہے۔ وہ ذرا اور قریب آئی۔ یہ میں طے کروں گی، آپ نہیں۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تو وہ مسکرایا۔ اتنے عرصے میں وہ آج مسکرایا تھا۔ میں نے تو کبھی اپنی مرضی کی ہی نہیں بی بی، جب بھی جو بھی کریں گی آپ ہی کریں گی، مگر کے آگے کے جملے کو میں جانتی ہوں، قابل نہیں ہوں آپ کے، میرے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے آپ کو نکل آنا چاہیے تھا اس سب سے ولی۔ لوگ نہیں بھول رہے تو نہ بھولیں، بھاڑ میں جائیں۔ لوگوں کی پرواہ ہے کسے؟ مجھے تو بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کو ان کی پرواہ ہے بھی تو جلد ان سب کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔
इसे सख्ती से वार्निंग देती वो इसी समय देखने की चीज़ लगी थी। इससे बला की झिझक थी, शर्म थी और बहुत सा गुरेज भी आड़े आता था, मगर जो वो हक बोलने पर आती थी तो इन सब में से कोई भी चीज़ इसे पीछे नहीं धकेलती थी। वो बैक वक्त खुलकर सामने आने वाली लड़की नहीं थी और ना ही इसका हुस्न निगाहों को चुंधियाता था, बल्कि इसका हुस्न बहुत पुरसुकून था, नज़रों को तकलीफ नहीं देता था, तमानियत बख्शता था। शुरू में वो इसे सिर्फ एक शर्माई लुजाई सी दुशीज़ा लगती थी, मगर हाँ, जब वो बोलने लगती थी तो क्या गज़ब ढाती थी, शायद इसका अंदाज़ा इसे खुद भी नहीं था। मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता, इसने आहिस्ता से इसकी चढ़ती उम्मीदों को हाथ से पकड़कर ज़मीन पर उतार दिया था, मगर वो भी अपने नाम की एक ही थी। लेकिन मैं तो इस एक ही वादे के सहारे जीऊँगी जो आप मुझसे नहीं करेंगे। धुली चांदनी सारे किचन को अपनी लपेट में ले चुकी थी, हर शय चांदी से मुनव्वर होने लगी थी, अमल का नाजुक वजूद भी और वली का ऊंचा सरापा भी। जिद मत करें, अब भी तो मुस्तकिल यही कर रहे हैं। मैं जिद कर रहा हूँ, इसने हैरत से उंगली सीने पर रखकर पूछा तो वो धीरे से मुस्कुराई। चारों तरफ चांदनी सी तहलील होने लगी थी। आप नहीं कर रहे जिद, जिद सिर्फ मैं कर रही हूँ और जिद सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। आप नहीं करेंगे जिद, मैं आपको करने ही नहीं दूंगी। क्या मान था और अंदाज ने तो गोया वली की मामूली पर चलती धड़कनों को कई गुना बढ़ा दिया था। ये लड़की इसके दिल पर हुकूमत करती थी और जिस हक से करती थी ना, इसने होठ दबाकर गर्दन के पीछे हाथ फेरा था। ख्याल रखिएगा, चलता हूँ। इसे एक नज़र देखा भी नहीं और पलट गया। वो भागती हुई इसके पीछे पीछे आ रही थी। इसकी बजती पायल ने इसकी सांसों को उलझा सा दिया था। वो इसे आवाज़ देकर रोक नहीं रही थी, शायद जानती थी कि इसे आवाज़ दे दी तो वो पत्थर का हो जाएगा, मगर इसकी आवाज़ को कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा। इसके पीछे मुसलसल बजती इसकी पायल इसे रोक रही थी, मगर वो कैसे रुक सकता था। रात की तारीकी में डूबी हवेली में इसकी बजती पायल शोर करने लगी, मगर वो वली नहीं रुका था। फिर एक जगह इस सांस की आवाज़ आना बंद हो गई, शायद वो कहीं पीछे रह गई थी। इसने गुलाबी पड़ती आंखों को जोर से बंद किया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। चंद पल दरवाजे से लगकर खड़ा रहा, हिम्मत ही नहीं रही थी हिलने की। दूसरी तरफ वो एक सतून का सहारा लिए खड़ी नमकीन आंखों से इस रास्ते को देखे गई जिससे वो गुजर कर गया था। और फिर इस रात दो नफूस ने करवटें बदलते गुजारी थी। अजीब था इनका रिश्ता, ना इजहार था ना कोई वादा, कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी बहुत कुछ था। सुबह वो चला गया तो अमल खिड़की से हट आई। गम तो बस इसी बात का था कि सांस रुक रुक कर आती थी, दम निकलता नहीं था और याद थी कि इसका साथ छोड़ती ही ना थी। होपफुली आपने आज की एपिसोड एंजॉय की होगी और स्टोरी आपको कैसे लग रही है, नॉवल आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट में अपनी कीमती आरा का इजहार करें। आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस। और कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म आप लोग करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद का नॉवल अपलोड करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।